سب وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. پھر بھی اللہ کہہ 50 رہا ہے کہ یہ دنیا میں 57 جو منی جی 57 57 آیا آیا. نمبر 57. ویری گڈ ماشاء اللہ. آیا نمبر 57. تو یہ تو اللہ یہاں چھوٹے چھوٹے پر آیت ہیں. ہاں چھوٹے چھوٹے ہیں، اب یہ چھوٹے ہیں اور کنٹینیو ہو رہی ہے. تو آیا ہاں دیکھو گول دائرہ نہیں آیا تو کنٹینیو ہو رہی. تو آخرت کا جو اجر ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے. اتنا سب بیان کر کے دنیا میں تسلط دے دیا، اختیار دے دیا، کہاں سے پہنچا دیا، پھر بھی اللہ ایک چیز پر بہت زیادہ زور دے رہا ہے. وہ کیا ہے؟ آخرت. مقدم کیا ہونی ایمان چاہیے؟ اور دنیا تقوی. میں آپ کچھ بھی کرو، آخرت بہت آخر مقدم ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والی انفینائٹ چیز وہ ہے. یہ فائنائٹ چیز ہے. یہ گنی چنے سال، 60 سال، 70 سال، بہت کا تو 100 سال، 100 سال کو ہاں وہ میکسیمم ہو گئی. مگر وہ کیا ہے؟ وہ انفینائٹ ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. تو وہ مقدم رہنا چاہیے انسان کے ذہن نشین، وہ بات ہونی چاہیے. اور آخرت کا جو اجر ہے واللہ اجر الآخرہ، یہ لام تاکید ہے. ضرور آخرت کا اجر بہت، البتہ بہت زیادہ خیر کا ہے. وہی ہے جو تمہیں کوشش کرنی چاہیے. للذین، ان کے لیے جو ایمان لائے، جو ایمان کا درجے میں آئے، جو ایمان کاملہ رکھتی، ان کو معلوم ہے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی ہے ہمارے واسطے. ہماری موت تک اس کے بعد بھی ختم ہونے والی، روز محشر کو تو پوری ختم ہونے والی. اور رہنے والی کیا ہے؟ آخرت امپورٹنٹ ہے. وہ کانوا یتقون، اور وہ تھے پرہیزگاری کرنے والے. آخرت کا جو اجر ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے. اور جو ایمان لاتے اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں ان کے لیے یہ آخرت ہی بہتر ہے، انہوں مقدم سمجھتے. دنیا میں یوسف علیہ السلام کو جو عزت اور اقتدار ملیا، جو بھی قدر و منزلت، جو عروج پر پہنچ گئے، عظیم الشان ایک مقام مل گیا، اس کے ذکر کے ساتھ ہی قرآن کریم نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ یہ اس اجر عظیم کے مقابلے میں بہت کم ہے جو ان کے لیے اللہ نے آخرت میں تیار کر رکھا ہے، جو آخرت کا ہے. اس طرح ہر وہ شخص جس کو دنیا میں کوئی عزت اور دولت ملی، اسے یہ ابدی نصیحت فرما دی گئی ہے، ایک کلاسیکل بات ایک بتا دی گئی ہے کہ اس کو اصل فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ اس دنیا کی عزت، دولت، مقام، قدر و منزلت، اس کے نتیجے میں، اس کے مقابلے میں آخرت کا اجر ضائع نہ ہو. یعنی اس میں دنیا میں کھپ کر آخرت کو نہیں گنوا لینا ہے. آخرت ہماری نظر میں مقدم ہونی چاہیے. دنیا بھی اللہ اچھی دیتا ہے، یہ بھی اچھی گزرتی ہے، لیکن آخرت کو ہم مقدم رکھنا ہے، کیونکہ اس میں یہ جو 100 منازل رکھا ہے اللہ نے، کتنے منازل رکھا ہے؟ 100 منازل ہیں. جنت کے 100 منازل ہیں. یہاں جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے. جو جتنا آپ کمائیں گے، جتنی کوٹھے بنگلیاں عہدے، جتنے آپ کے مقدر میں ہی اتنا ہی ملے گا. اس سے زیادہ آپ کتنی ہی ایڑی چوٹی کا زور لگا لو نہیں ملے گا. لیکن کہاں رکھا ہے یہ اللہ چھوٹ؟ آخرت کے معاملے میں. آخرت میں آپ جتنا مرضی چاہے آپ کما سکتے ہو، جتنی دور چاہے جا سکتے ہو. یعنی ایمان کے لیول کتنا زیادہ ہے. نبوت کا یہ کس نہ بن ہوا ہے. سو نبوت کے بعد صالحین، شہداء، ہاں اور کون ہے؟ شہداء، صالحین، انبیاء کا چلے گیا. انبیاء، شہداء، صالحین، 4 ہے نا بھائی کیٹیگری سے. ولی نہیں تقوی بولتی ہوں 3 کیٹیگری ہے. صرف نبیوں کا مقام ختم ہوا، نبوت ختم ہوئی. دوسرا صالحین کا بھی کھلا ہوا ہے، شہداء کا بھی کھلا ہوا ہے، اور ایک کیٹیگری بھی ہے جو صالحین، شہداء، اور یہ کیا بھائی کچھ یاد نہیں آ رہا، لیکن سب پارسا لوگوں کا ہے. پارسا، نیک، متقی، پرہیزگار، پرہیزگار، صدیقین. صدیقین. نبوت کے بعد صدیق کا درجہ ہے، اس کے بعد صالحین کا ہے، اس کے بعد شہداء کا ہے. صدیق کون؟ حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب ملیا سو نا، ان کا ابو بکر نام تھا نا، صدیق کا لقب ملیا سو. صدیق کون ہے؟ کے معنی سچا سچے آدمی کر کو. براہ راست مطلب آپ لغت لیے تو سچا آدمی کر کو.
सच्चा आदमी कौन है? अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान कर हर मामलात में सच्चाई करना, हर मामलात में वो उस पर कायम रहना, अल्लाह को देखकर अल्लाह के ज़ोदा तकवा को अपने अंदर रख कर हर काम जो निभाता है, अल्लाह का डर जो रखता है, तकवा परहेजगार जो रखता है, उन्हें सिद्दीक। उसके बाद आता है सालिहीन, शोहदा, शहीद का मकाम है। तो ये तीन भी खुले हुए हैं। ये अचीव करने के वास्ते दुनिया में खपना नहीं है, दुनिया को है गुजारनी है, ये कमानी है, जन्नत कमाने के वास्ते दुनिया में है ना, रहना है ना। जन्नत कमाने का काम करने के वास्ते ये दुनिया हमारे वास्ते इम्तिहान गाह है। तो इसको वही समझकर गुजारना है, आखिरत को मुकद्दम रखना है। अल्लाह हमें आखिरत मुकद्दम रखकर जन्नत के आला दर्जे के हुसूल के लिए अमल साले की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ये जो हम जुड़ती, ये इतना वक्त देती, आप लोग भी मेरे साथ रहती, अल्लाह हमारे बोलने को भी, आपके सुनने को भी, पढ़ने को भी, पढ़ाने को भी, ये सब अल्लाह कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, अता फरमाए। और ये हमारे वास्ते हुज्जत बन जाए, जन्नत में ले जाने वाला। कुरान हुज्जत बन जाता है, लड़ झगड़ कर ले जाता है। तबारक का सूरा भी है, उसके मुताबिक भी आता है, कुरान के मुताबिक भी आता है। हमें कैसा नसीब है अल्लाह, ये यहाँ बैठने का मौका मिला, अल्लाह दे दिया आपको, अल्लाह जोड़ दिया। खुशी होती है, किसी की अजीब सी खुशी महसूस होती है जब जैसे स्कूल को बच्चा स्कूल ये अब हो गया, टाइम हो गया, आया क्या मैसेज आ गया, ऐसा कैसा 6 बजे आकर बैठ जाती है आप। ये जो पहले आकर बैठती नहीं, अब देखो नमाज को भी जो जाता है, पहला जो जाता है, उसके बाद से ऊंट का स्वभाव है नहीं, उसके बाद गाय का स्वभाव है, उसके बाद बकरी का स्वभाव है, उसके बाद मुर्गे का भी स्वभाव है, अब आपका ऊंट का स्वभाव है। हर जगह यही उसूल है। अल्लाह किसी का यही बोल दिया, अल्लाह कैसा हेक्टिक टाइम रहता है, तो जल्दी जल्दी चूल्हे पर दूध रख डालती है, जल्दी जल्दी देखती हूँ, चाय के लिए मैसेज जाती है। अल्लाह कबूल फरमाए। ये सारी चीजें बाई से अजर सवाब होती, हमारा हर काम बाई से अजर सवाब होता है। हमें जाको वहां देखते, इंशाल्लाह हमें जाको वहां देखते। ये हमें बहुत बयान करने नहीं होता, लेकिन हमें जो ये कुरान पढ़ने के वास्ते, बैठने के वास्ते, उससे पहले जो तैयारियां करती थी, वो भी अजर सवाब का हामिल है। अल्लाह आप सबको कबूल फरमाए, इंशाल्लाह साथ अता फरमाए। आला से आला तरीन मुकाम पर अल्लाह जन्नत और फिरदौस का आला से आला तरीन मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।